بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معاشرے کی اصلاح اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ وہ برائیاں اور خامیاں جو ہم میں موجود ہیں، ان کے باوجود جب ہم دوسروں کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت بے اثر ہوگی۔ نیکی کا حکم دینے سے پہلے یا برائی سے روکنے سے پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اور اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، باوجود ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو وہ لوگوں کو کرنے کے لیے تم کہو کہ تم یہ کام کرو حالانکہ خود نہیں کرتے ہو۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر فرد کی اپنی اصلاح ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک چوتھی آیت میں ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ ایک پانچویں جگہ ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ زمانے کو فتح کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن زمانے کو فتح کرنا یہ اصل کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتح کر لے۔ علم منزل نہیں ہے، اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا حصول یہ ہماری منزل ہے۔ قیامت میں بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہیں، اور کتنے ہی اہل علم ایسے ہوں گے کہ ان کے علم سے لوگوں نے فائدے اٹھائے ہوں گے، مگر یہ صاحب علم خود اپنے علم سے انہوں نے نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ یعنی یہ صاحب علم اور صاحب رائے تو ہوں گے لیکن صاحب عمل نہیں ہوں گے، جبھی تو ان کو نقصان ہوا۔ قرآن مجید کی ان 5 آیات کے علاوہ بہت ساری احادیث بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو ضروری ہے کہ ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور پھر اس کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور ان کو وہ لے کر چکی پیسنے والے گدھے کی طرح چکر لگائے گا۔ جہنم والے اس کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے، پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ کیا تو اچھی بات کا حکم نہیں دیتا تھا اور بری بات سے روکتا نہیں تھا؟ تو وہ کہے گا، میں دوسروں کو اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بری بات سے منع تو کرتا تھا لیکن خود میں اس سے باز نہیں آیا، یہ مجھے اس کی سزا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک، جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو فصلی صلاۃ مودع، اس طرح نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ، اور ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ فرد کی اصلاح ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. تو میں نے عرض کی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو آپ نے جواب میں فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. یہ عملی نمونہ آپ نے پیش کیا کہ جس چیز کا دوسروں کو آپ حکم کرتے ہیں عبادات کے اہتمام کا، تو خود بھی اس کا اہتمام آپ فرما رہے ہیں. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اپنی عبادات نہیں، دوسروں کو عبادات کی ترغیب دوں، دوسرے یہ کریں دوسرے وہ کریں. مگر ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی ذات پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں بھی فرد کی اصلاح پر توجہ دلوائی گئی ہے. ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، عجز سے، سستی اور بخل بزدلی اور لوگوں کے قرضوں کے بوجھ سے. دیکھیں اب یہ اپنی اصلاح کی فکر ہو رہی ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ان الفاظ سے مانگی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، تو اس کو برائیوں سے پاک کر دے کہ تو بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے مالک اور سرپرست ہیں. ایک تیسری جگہ پر آپ نے دعا ان الفاظ سے مانگی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها. اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، ایسے نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو سکے. تو ان تمام دعاؤں میں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے یوں دعا مانگی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ایک جگہ فرمایا یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تو یہ دعائیں آپ صرف یہ نہیں اس لیے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، یہ امت کو تعلیم دینی ہے کہ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر انسان جو وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس اعتبار سے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ساتھ ساتھ میں ہم دوسروں کی بھی فکر کریں گے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. یہ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، یہ ذات کی اصلاح ہے. اور آگے جو فرمایا وامر بالمعروف، یہ معاشرے کی اصلاح ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور عورتیں بعض کے دوست ہیں اور ان کا کام اصلاح معاشرہ. کیا کرتے ہیں یہ؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنی بھی اصلاح کی فکر ہے. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ اولئک سیرحمهم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ پاک سب پر غالب اور حکمت والی ذات ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے.
اصلاح معاشرہ کی فکر، تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ تم میں جب کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اگر یہ نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے۔ دیکھو یہ اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری ہر فرد پر لازم ہے۔ ایک روایت میں ابن سنن ترمذی کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ اللہ کی قسم تمہیں چاہیے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے اور پھر تم اس کو پکارو گے مگر اس کی تمہاری وہ پکار جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آپ سوچیں گے میں ایک آدمی ہوں تو میں اکیلا جو ہے وہ کیا کر سکتا ہوں، اکیلا آدمی تو کسی کھاتے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مشہور ہے، ایک حکایت ہے کہ سورج غروب ہونے والا تھا تو سورج نے غروب ہوتے ہوتے ایک بات کہی کہ کوئی ہے جو میری جگہ سنبھال لے اور پوری دنیا کو روشن کر دے، تو جگنو نے ہنستے ہوئے کہا آہستہ آواز میں، پوری دنیا کو تو روشن نہیں کر سکتا مگر اپنے ارد گرد اندھیرا نہیں ہونے دوں گا۔ تو ایک آدمی بھی اگر صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ وہ اپنے ارد گرد تو روشنی پھیلائے گا نا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ پیپر کی تیاری کر رہے تھے، حکایت ہے، تو بیٹا ان کا شور کر رہا تھا تو اس نے بڑا سمجھایا، بیٹا چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک اخبار کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ اخبار کا ٹکڑا لے کے آؤ، اس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، کہا اس کو سیدھا کرو۔ بیٹا نے اخبار کو دیکھا تو وہ ٹکڑے جوڑ کر پوری دنیا کا نقشہ بنانا تو مشکل تھا، البتہ اس کی پشت پر اس نے دیکھا کہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا یہ انسان کی تصویر کو تو میں جوڑ سکتا ہوں۔ انسان کی تصویر اور ٹکڑوں کو جب جوڑا نا تو دوسری طرف دنیا کا نقشہ سیدھا ہو گیا۔ ابا میں نے دنیا سیدھی کر دی۔ کیسے سیدھی کی؟ کہا یہ انسان کے نقشے کو بنایا تو دنیا سیدھی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو سیدھا کرنے سے دنیا سیدھی ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں انسان مایوس ہو کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں، اکیلا آدمی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ ہمت سے کام لے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ ایک سیاہ فام شخص نے غبارے بیچنے والے سے کہا، انکل کیا کالا غبارہ بھی اڑ سکتا ہے؟ تو اس نے بڑے ہنستے ہوئے کہا، غبارے بیچنے والے نے، بیٹا اگر اس میں ہوا بھر دیں گے تو یہ بھی اڑنا شروع ہو جائے گا، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بندے میں صفات ہونی چاہیے۔ ترقی کرنے کے لیے حسب و نسب کی ضرورت نہیں ہے، صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی اور انہی کی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فکر کرنے کی اور اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزم کیجئے کہ آج کے بعد جو میرے اندر خامیاں ہیں میں انشاءاللہ ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی اس کے ساتھ ساتھ فکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔